بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ملک اسرائیل کے وجود تک بنی اسرائیل کی 1000 سال تاریخ بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2200 قبل مسیح ملک بابل یعنی عراق کے ایک قصبہ عرب پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل پر نمرود کی حکومت۔ آپ علیہ السلام نے نمرود اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن وہ اپنی بت دھرمی پر ڈٹے رہے۔ اپنی بت پرست قوم اور نمرود کی طرف سے انتہائی مخالفت اور مایوسی کے بعد آپ ہجرت کر کے شام چلے گئے۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد آپ علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے اور وہاں ایک علاقے حبران میں سکونت اختیار کی، جو یہ روشنا یعنی بیت المقدس کے قریب ہے اور آج کل اس الخلیل کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر تبلیغ کے سلسلے میں مصر بھی گئے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مصر پہنچے تو مصر کے بادشاہ کے سپاہی آپ کو حضرت سارہ کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے جب حضرت سارہ کے حسن و جمال کو دیکھا تو غلط ارادے سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے حرم کی حفاظت فرما۔ اسی وقت بادشاہ کا ہاتھ لکڑی کی طرح خشک ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے اللہ سے دعا کرو کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں اب یہ حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر اس نے وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اس کا ہاتھ پہلے کی طرح لکڑی کی مانند ہو گیا۔ اس نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ اپنے اللہ سے کہو کہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس شرط پر دعا کروں گا کہ تم دوبارہ اگر ایسی حرکت کرو گے تو میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا۔ اس نے وعدہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلال سے مغلوب ہو گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام اور حضرت سارہ کی بڑی عزت و تکریم کی اور کہا کہ ہمارے ملک میں بے خوف و خطرہ رہے، آپ کی جان و مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، بادشاہ نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو آپ کی بیوی حضرت سارہ کو بطور کنیز عطا کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پیشکش کو قبول کیا۔ بادشاہ کی یہ بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ، جن کو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیوی کا درجہ دیا، اور انہی کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت سارہ کو جناب ہاجرہ سے حسد ہونے لگا اور ان کے رویہ ان کے ساتھ کافی تبدیل ہو گیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ آئے اور خود واپس حضرت سارہ کے پاس آ کر رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کے بطن سے آپ علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا، جن کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام نے شام کے علاقے میں حضرت اسحاق علیہ السلام، عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور بحیرہ مردار کے قریب صدوم نامی بستی کے علاقے میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر کیا، تاکہ وہ ان علاقوں میں تبلیغ دین کا فریضہ انجام دے اور خود آپ علیہ السلام فریضہ دین کی انجام دہی کے جائزہ کے لیے وقتاً فوقتاً ان علاقوں کی دورہ کیا کرتے تھے۔ روایات میں ہے کہ تمام عرب جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اکثر عجم جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل عاقب اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔